صدیق حسن لابی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کی پوری فیملی وہاں براجمان ہے۔ بیوی، بیٹے اور بیٹیاں سب ایک ساتھ موجود تھے۔ صدیق حسن سب کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہوئے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ بیٹوں اور بیٹیوں میں گرما گرم بحث چل رہی تھی۔ صدیق حسن کے آنے پر سب نے سلام کیا اور خاموش ہو گئے۔ خاموشی توڑتے ہوئے صدیق حسن بولے، خاموش کیوں ہو گئے تم لوگ؟ کیا باتیں چل رہی تھیں؟ تھوڑے سے وقفے کے بعد عارفہ بولی، یہ ہمارے بھائی لوگ ہم پر حکم چلاتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکا بنایا ہے، لڑکا پیدا کیا ہے، اور ہم لڑکیاں ہیں، اس لیے یہ ہم لوگوں سے برتر ہیں۔ یہ سنتے ہی صدیق حسن کے منہ سے ایک دم نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سوچ تو اچھی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ارے یہ سب باتیں آپس میں مذاق چل رہی تھیں، ان کی باتوں پہ مت جائیے۔ صدیق حسن کی بیگم بیٹوں کو بچاؤ کرتی ہوئی بولی، میں تو سمجھتا ہوں مذاق میں بھی اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں۔ صدیق حسن بولے۔ پھر صدیق حسن نے بچوں اور بچیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بچوں، اب آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کا ذہن اس تعلق سے بالکل صاف ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اللہ کی تمام تر مخلوقات میں انسان واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی زنجیر میں موتی کی طرح پرویا ہے۔ ان رشتوں میں کچھ خونی رشتے ہیں جنہیں ہم بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، اور کچھ دنیاوی رشتے ہیں۔ ان رشتوں میں تمام رشتوں کے اپنے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ انسانی زندگی میں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ انسانی زندگی میں دنیا کا سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے، اور بہت ہی اہم ہے۔ انہی میں سے سب سے اہم رشتہ ماں باپ کا ہے، پھر بھائی بہن اور دوسرے رشتے۔ ایک دوسرے سے رشتہ ہونے کا مطلب ایک دوسرے سے تعلق ہونا۔ انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو بھی شخص عورت کو کمتر سمجھتا ہے وہ انسان اور انسانیت پر ظلم کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مرد اور عورت حقوق اور ذمہ داریاں الگ الگ ضرور ہیں، لیکن یہ دونوں یعنی مرد اور عورت سے ہی دنیا چل رہی ہے۔ اور جب شادی ہونے کے بعد مرد اور عورت میاں بیوی ہوتے ہیں تو زندگی کی جو گاڑی چلتی ہے وہ دو پہیوں پر چلتی ہے، ایک مرد ہوتا ہے، دوسرا عورت۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک میں کسی طرح کی کوئی خرابی آ جائے، یعنی رشتوں میں خرابی، تو پھر زندگی کی گاڑی چلنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دونوں کی اہمیت ہے۔ یہ سمجھ لو کہ لڑکے اور لڑکیاں اللہ کا بیش قیمت تحفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو خالی مردوں سے ہی دنیا چلانی ہوتی تو پھر اماں حوا کو کیوں پیدا کرتے؟ اس کا مطلب ہوا کہ عورتوں کی اہمیت ہے اور بہت زیادہ ہے۔ صدیق حسن سمجھانے کے انداز میں بولے جا رہے تھے، اور انہوں نے پوری طریقے سے یہ چاہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو انسانی رشتوں کے بارے میں، بھائی بہن کے رشتوں کے بارے میں، ماں باپ کے رشتوں کے بارے میں، دنیا کے اور دوسرے رشتوں کے بارے میں سمجھائیں، اور یہ بتائیں کہ انسان کی زندگی، انسان بذات خود کتنا اہم ہے۔
انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اس لیے دونوں کی اہمیت ہے۔ وہ کافی دیر تک اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے اور آخر میں انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کیا کہ میں نے جو بات تم سے کہی وہ بات تمہاری سمجھ میں آئی؟ تو ان کی اولادوں نے ہاں میں سر ہلایا اور بولے کہ جی آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر سمجھ میں آ گئی تو آئندہ اس بات کا خیال رکھنا کہ آپس میں ایک دوسرے کو کمتر نہ سمجھو، کسی بھی انسان کو، بھائی بہن کو نہیں، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، نہ جانو، نہ بیہیو کرو۔ دنیا میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی تمام تر مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اشرف المخلوقات کی ذمہ داری ہے، انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان بن کر رہے۔ جب بچوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات سمجھ گئے اور آئندہ اس پر عمل بھی کریں گے، تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب صابرہ کو بلاؤ اور چائے منگاؤ۔ اور پھر چائے آئی اور سب چائے پینے میں مشغول ہو گئے اور ہنستے اور مسکراتے رہے۔